2 رکعتیں مس ہوئی مغرب کی نماز میں، اور امام صاحب کے ساتھ وہ اتحیات کی کیفیت میں شامل ہو گیا، جس کو ہم امام صاحب کے اعتبار سے مغرب کی نماز میں قعدہ اولا کہتے ہیں۔ اس قعدہ اولا میں اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے وہ تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے تیسری رکعت جب ختم کر لی تو اتحیات کی پوزیشن میں تشریف لے گئے۔ اس اعتبار سے مقتدی نے امام صاحب کے ساتھ 2 دفعہ اتحیات بیٹھنے کی سعادت حاصل کر لی، مگر یہ سعادت اس کے گلے میں ایک پھندا بننے والی تھی، اور وہ عجیب سی سچویشن میں مبتلا تھا کہ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور پھر 2 سجدے کر دیے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد انہوں نے پھر اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس اعتبار سے مقتدی کو 3 دفعہ امام صاحب کے ساتھ اتحیات بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ابھی امام صاحب نے اتحیات ختم کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں پھیرا تھا، تو امام صاحب کو یاد آیا کہ انہوں نے جب وہ پہلی یا دوسری رکعت میں قرات کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر جن آیات کو تلاوت کیا تھا ان آیات میں ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب تھا۔ اب صاحب ظاہر ہے امام صاحب بھی سوچی پڑھ گئے ہوں گے، اگر میں سوچی پڑھ سکتا ہوں آپ سوچی پڑھ سکتے ہیں، تو امام صاحب کو سوچنے میں کیا حرج ہے؟ ہماری نمازیں ہیں تو ایسی ہی نا، ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر ہی سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ بہرحال اگر فقہ کی اس چیز کو، اس گتھی کو سلجھانے میں امام صاحب کا کچھ وقت لگا ہو تو کچھ بری بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے سوچا ہوگا کہ اب کروں تو کروں کیا، سجدہ تلاوت بھی رہتا ہے اور سجدہ سہو بھی کر دیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ سجدہ سہو چونکہ آخری تشہد میں کیا جاتا ہے، آخری جو اتحیات کی پوزیشن جس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اب وہ بھی ادا ہو چکی ہے۔ اب مقتدی اس انتظار میں ہے کہ میں سلام پھیروں، مگر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سجدہ تلاوت کر لوں۔ ایسی صورت میں انہوں نے سجدہ تلاوت کیا۔ اب مقتدی شش و پنج میں ہے کہ امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ امام صاحب ہیں تو جب تک وہ امام صاحب ہیں انہوں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، سجدہ ہی کیا، تو مقتدی بھی ان کے پیچھے سجدے میں چلے گئے۔ اب مقتدی سجدے میں گئے تو امام صاحب نے جب سجدہ تلاوت کیا، اب سمجھ نہیں آ رہی، سجدہ تلاوت تو کر لیا تو سجدہ تلاوت کر کے اٹھ کے چلے جائیں یا پھر اتحیات بیٹھ کے اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ عجیب سی سچویشن ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے سجدہ کرنے کے بعد یکدم دل تو نہیں کر رہا اٹھ کر نماز ختم کرنے کا، حالانکہ سجدہ صاحب میں وہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، مگر وہ امام ہیں، سمجھدار ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نماز سے نکلنے کا، وہ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح مقتدی نے امام صاحب کے ساتھ قعدہ اولا میں شرکت کی تو 1 دفعہ اتحیات، قعدہ اخیرہ میں شرکت کی تو 2 دفعہ اتحیات، پھر سجدہ سہو میں شرکت کی تو 3 دفعہ اتحیات، پھر سجدہ تلاوت کی وجہ سے امام صاحب اتحیات بیٹھ گئے تو 4 دفعہ تشہد پڑھی بیچارے مقتدی نے۔ اب جب 4 دفعہ پڑھی تو امام صاحب پھر سوچی پڑ گئے کہ ان کی کریے، سچویشن بڑی عجیب ہے، اور اس عجیب سچویشن میں وہ سوچتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے غلطی کی ہے، اس غلطی کو تو میں بھگتا ہی نہیں ہوں۔ ویسے تو ایک سجدہ صاحب ساری غلطیوں جو واجبات چھوٹ جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کی کفایت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو سجدہ صاحب پہلے کیا ہے، اب وہ سجدہ صاحب تو کر چکا ہے، وہ تو پچھلی غلطیوں کا کفارہ تھا، بعد والی غلطیوں کا تو کفارہ نہیں ہے نا۔ بعد میں جو سجدہ تلاوت کیا ہے، اس بعد میں سجدہ تلاوت کی وجہ سے وہ پہلے والا سجدہ صاحب ختم، اس کی جو کیفیت تھی ختم ہو گئی۔ اب امام صاحب سوچتے ہیں کہ بات تو یہ ٹھیک ہے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، اتحیات پڑھ لی ہے،
اب اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اب مجھے ایک دفعہ پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، مقتدی پھنسے ہوئے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کر کے پھر اتحیات بیٹھتے ہیں، تو امام کے پیچھے کل 5 دفعہ مقتدی کو اتحیات بیٹھنا پڑ گیا۔ اب مقتدی کو تو پتہ نہیں ہے سچویشن کیا ہے، مقتدی کو اتنی سمجھ آئی ہے کہ سجدہ صاحب کے بعد پھر ایک سجدہ کیا ہے تو سجدہ تلاوت ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کیا ہے۔ مقتدی کو یہی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ مقتدی 5 دفعہ تو امام صاحب کے ساتھ اتحیات بیٹھ چکا ہے، اب کیا کرتا ہے، جب اٹھتا ہے اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، اس نے چونکہ امام کے ساتھ ایک ہی رکعت پڑھی تھی اور 2 اتحیات اسی ایک رکعت کے اندر اسے مل گئے تھے۔ اب وہ پہلی رکعت جب پڑھتا ہے تو اس کا جوڑا کمپلیٹ ہو گیا، اس جوڑا کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے اتحیات بیٹھا، یہ اس کا 6واں اتحیات ہو گیا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی دوسری رکعت جو اس کی مس ہوئی تھی وہ پڑھی، اس کے بعد پھر اتحیات بیٹھنا ہے، اس اعتبار سے اس کو 7 دفعہ اتحیات بیٹھنا پڑ گیا۔ مزیدار بات کہ اس سے بھی بھول ہو گئی اور اس نے سجدہ سہو کیا، یہ 8ویں دفعہ پھر اس نے بھی غلطی سے وہی آیات تلاوت کر دی جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو کہنے لگا بالکل امام صاحب والا کام مجھے کرنا پڑے گا۔ سجدہ تلاوت کیا، یہ 9ویں دفعہ اتحیات بیٹھا، اس کی وجہ سے سجدہ صاحب ختم ہو گیا۔ اس نے کہا امام صاحب نے بھی ایسے کیا تھا، تو پھر اس نے ایک اور سجدہ صاحب کیا، اور اس طرح کل ملا کر اس کو 10 دفعہ اتحیات بیٹھنا پڑا۔ اب میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سچویشن بتائی ہے اس پر اپنی آراء بیان فرمائیں۔ اگر آپ سنیں تو کیا یہ 10 دفعہ کی اتحیات بیٹھنا امام صاحب مقتدی نے درست کیا یا درست نہیں کیا؟ میرے حساب سے تو بالکل درست کیا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، لہذا علماء سے گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ 10 دفعہ اتحیات جو مقتدی کو کرنی پڑی ہے، یہ کام درست تھا یا درست نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو یہ مزیدار قسم کا فقہی جزیہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔